شہنواز صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ بیسکلی شاعر نہیں ہیں، بس ایک آپ کو ہنر دیا الگ طرف سے، تو آپ اس میں بیان کرتے ہیں. آپ کے کچھ سننے والے جو آپ کو اکثر چیزیں بھیجتے ہیں کہ ہماری اصلاح کر دیں، ان کے لیے کوئی پیغام، ان کی کلیئرٹی کے لیے اگر آپ کو بھائی ایک تو یہ نہ میں نے کہیں کہہ بیٹھا ہوں، اور یہ نہ ایک بات میرے پیچھے پڑ گئی ہے کہ میں شاعر ہوں اور شاعری نہیں کرتا، اور شاعری کرتا ہوں تو خود کو شاعر کیوں نہیں کہتا. میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ظاہر ہے جو شخص شعر لکھتا ہے وہ شاعر تو ہے. بالکل اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ سرجری کرتا ہو کہ میں سرجن نہیں ہوں. ہوں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک شعرا کا قبیل ہے، جو کہ شاعری ایک پروفیشن کے طور پر ہو رہی ہے یار یہاں پر. بالکل ایسے ہی. تھوڑے سے پیسے لے کے مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں لوگ. وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے شعرا کی محفل میں، مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں. آج سے نہیں بنے ہوئے، میری والدہ 1970s میں ہلکار ارباب کی سیکرٹری جنرل تھی، اس زمانے میں بھی تھا. گروپ بنے ہوئے ہیں. وہ ایک پورا سلسلہ ہے، وہ ایک پورا پروفیشن ہے، اس سے پیسہ بھی کمایا جاتا ہے. پھر اس میں سے تحریکیں بھی نکلتی ہیں. چلے صرف پیسے کے طور پہ نہیں ہے، ترقی پسند ادب کی تحریک شروع ہوئی جی. ان کا ایک مقصد تھا، وہ سوشلسٹ ایجنڈے کو لے کر چل رہے تھے. ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں نے زندگی میں کبھی اردو ادب یا انگلش ادب پڑھا نہیں. میں نے تو بی کام کیا، اس کے بعد LLB کیا. میں ادب سے میرا تعلق یہ تھا کہ میرا گھرانہ ادبی تھا، چنانچہ بچپن سے شاعری سن کے پڑھ کے مجھے شعر کہنا آتے تھے. جب میں شعور کی منزل پہ پہنچا تو میں نے کہا یار یہ کوئی کام ہے کرنے کا، زندگی کے اندر کوئی مقصد ہونا چاہیے. میں نے ویسے ہی شاعری کرنی چھوڑ دی. اب جب میرے پاس کوئی مقصد ملا تو مجھے یاد آیا کہ اچھا میں شاعر بھی ہوں. اور وہ میرا شعور، میرا تحت الشعور، میرا لاشعور اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو چیز میرے اندر بس گئی ہے وہ شعر میں نکلنے لگ گئی. اب میں اس بات کو بیان تو شاعری میں ہی کرتا ہوں، اس کے لیے تو میں شاعر ہی ہوں. لیکن اگر میری یہ بات سن کے کہ میں شاعر ہوں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ مشاعرہ پڑھیں گے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں شاعر نہیں ہوں. یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ شاعروں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو میرا جواب ہے کہ نہیں بھائی، پھر میں شاعر نہیں ہوں. یہ خیال آتا ہے کہ میں شاعری کے مختلف جریدوں میں، فنون میں، یا اس ادبیات میں، یا کہیں اور اپنی چیزیں بھیج کے چھپواتا ہوں گا، تو بھائی میں وہ بھی نہیں ہوں. یہ خیال آتا ہوگا کہ کہیں پر میری کوشش ہوگی کہ مجھے کوئی دبئی مشاعرے میں بلا لے، تو بھائی میں وہ بھی نہیں ہوں. یہ خیال آتا ہوگا کم از کم کہ میرے دوست احباب شاعر ہوں گے، میں شام کو کہیں محفل لگا کے بیٹھتا ہوں گا، اس میں شعر پڑھے جاتے ہوں گے، شعروں پہ واہ واہ ہوتی ہوگی، داد ہوتی ہوگی. بھائی میں وہ بھی نہیں کرتا. بھائی میں نے اس کتاب میں کسی شخص کو اپنا کتاب پڑھوا کر اس سے شروع میں لکھوایا نہیں ہے. میں نے کسی شخص سے اصلاح نہیں لی، میں نے کسی شخص کو اپنا استاد نہیں کیا. اسی طرح میں شاعری کی دنیا میں کسی کو اپنا شاگرد بھی نہیں کرتا. مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم آپ کو غزلیں بھیجیں گے آپ ان کی اصلاح کر دیں. میں نے اپنی زندگی میں بھی ایک مقصد بنایا ہے کہ میں نے لوگوں کو اپنی ذات کی تطہیر کیسے کرنی ہے، اور پھر اس تطہیر شدہ ذات کے ساتھ کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیسے کرنا ہے. کیونکہ تطہیر برائے تطہیر تو نہیں ہوتی نا، صفائی برائے صفائی تو نہیں نہ ہو رہی. وہ پوری صفائی کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر کچھ کر لوں. میں نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ذات کا سفر کیے بغیر معاشرے میں نکل جاتے ہیں، تبلیغ کرنے، اصلاح کرنے، اقتدار حاصل کرنے، پولیٹیکل کنٹرول حاصل کرنے. سب ناکام ہیں. تم وہ شخص ہی نہیں ہو جو یہ سب کچھ کر سکو. اپنا آپ پکایا نہیں ہے. قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اے اہل ایمان تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. اپنا آپ پکایا نہیں ہے، دنیا کو کرنے چلے. کہتے ہیں اقتدار دے دو ہم اسلامی نظام لا دیں گے، اپنے گھر میں اسلامی نظام نہیں لا سکے. تو ایک گروہ ہے پورا جو ذات کا کام کیے بغیر، ذات کی تطہیر کیے بغیر بڑا کام کرنا چاہتا ہے. غلط ہے. دوسرا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو بڑا کام کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا نہیں جی ذات کی تطہیر ہی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی چھری تیز کرتے رہنا، بکرا ذبح ہی نہیں کرنا. یہ بھی غلط ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی اگر تو ذات کی تطہیر کرو گے اور کچھ نہیں کرو گے تو یہ ایک ناکام زندگی ہے. اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کرو گے اور ذات کی تطہیر نہیں کرو گے تو یہ بھی ایک ناکام زندگی ہے. پہلے تطہیر ذات، پھر تطہیر خاندان، پھر تطہیر معاشرہ، پھر تطہیر نظام یا سسٹم یا وٹ ایور یو کال اٹ. یہ ایک پورا پروسیس ہے. یہ اس پروسیس کے تحت ہی ہوگا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اسلام ویسے ہی آئے گا جیسے پہلے زمانے میں آیا تھا. پہلے زمانے میں کیسے آیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کی تطہیر قلوب کی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر وقت آیا کہ وہ لوگ اس قابل ہوئے، پھر انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے دکھایا کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر اس
कौम के पास कुव्वत आई तो उन्होंने 3 बर-ए-आज़म फतह करके रख दिए। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बिट्रे करके आप कहीं कुछ नहीं पहुँच सकते। कीमे की मशीन में आलू डाली जाओ और एक्सपेक्ट करो कि आगे से जो है ना कीमा निकलेगा, नहीं सर। कीमे की मशीन में बोटी डालकर ही कीमा निकलेगा। तो मैं तो लोगों को वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अभी बात स्टार्ट की है अपनी पहली किताब से। 5 गज़लें इधर-उधर की होती हैं, फिर एक छोटी-सी काम की बात होती है कि सुनने वाला तो कोई आए। सुनने वालों का इंतज़ार है, पूरी नज़्म मैंने रिकॉर्ड करवाई है। अभी मेरा इरादा है कि मैं पहले ये सारी डिजिटलाइज़ करवाऊँ, कुछ बुनियादी मौज़ूआत पे लोगों को बताऊँ, कुछ शेर सुनाऊँ, फिर उनकी कुछ थोड़ी एक्सप्लेनेशन करूँ। ये 5 किताबें पूरी हो जाएँ तो फिर उनको सूरतुल कहफ़ सुनाऊँ। सूरतुल कहफ़ के मानी उनके सामने रखूँ कि सूरतुल कहफ़ कहती क्या है, ठीक है? उसकी अपनी ज़ात पे एप्लीकेशन क्या है, उसकी अपने ख़ानदान पे एप्लीकेशन क्या है, मुआशरे पे एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से आखिर-ओ-ज़मान में ये सब कुछ बदला जा सकता है। ऐसे में जो मैंने एजेंडा रख लिया है, उसके अंदर मेरा शायर होना एक छोटा-सा पार्ट है। उसको उस छोटे से पार्ट के तौर पर अगर एक्सेप्ट किया जा सकता है तो ठीक है। मुझसे राब्ता करना है तो ये राब्ता करें कि जी हमने ज़िंदगी में जो गुनाह सवाब करने थे कर लिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह हमें चुन ले। पहले हम अपने आप को ठीक करें और फिर अल्लाह का कोई काम करें। इसके लिए आप बताएँ हम क्या कर सकते हैं? तो भाई मैं आपको घंटों दे देता हूँ। लेकिन आपने एक ग़ज़ल लिखी है जो न जाने आपने किस मौज़ू पर लिखी है, आप कह रहे हैं मुझे कह रहे हैं भई उसकी बहर दुरुस्त कर दो। उसका वज़न ठीक कर दो, तो ऐसे सारे लोगों से मेरी माज़रत है, उनको प्लीज़ ये बात कन्वे कर दें कि भाई मेरे पास एक ज़िंदगी है। बड़े बड़ी मंज़िल के मुसाफ़िर को छोटी मंज़िल छोड़नी पड़ती है। मैं इस वक़्त मजबूर हूँ कि मेरे 24/7 में इतना वक़्त नहीं है कि मैं अशआर की इस्लाह करता फिरूँ। मैं इस वक़्त किसी और मसले में फँसा हुआ हूँ। मुझसे वो लें जो मैं देना चाहता हूँ, उसकी शागिर्दी इख्तियार करना कोई चाहता है तो ज़रूर आए, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन अगर कोई कह रहा है नहीं जी मेरा नफ्स तो यही रहेगा और मैंने खूबसूरत लड़कियों के बारे में ग़ज़लें लिखनी है, आप ज़रा मेरी बहर ठीक कर दें, तो आई एम सॉरी ये मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इस रास्ते का मुसाफ़िर ही नहीं हूँ, ये मैं बहुत पीछे छोड़ आया।